سمجھنے والی ہے. فحش کا جو لفظ ہے نا فحش, اس کے روٹ ورڈ اور وحش کے روٹ ورڈ ملتے جلتے ہیں آپس میں. عربک لینگویج میں کچھ روٹ ورڈز آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. وحش وہ ہے جو اینیمل ہے, اینیمل انسٹنکٹ ہے, اور فحش وہ ہے جو ہو ایکٹس اور بیہیوز لائک این اینیمل. تو فحاشی جو ہے نا یہ اینیمل جانوروں کا فعل ہے, کہ جیسے جانور کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ جب دل چاہا اور کسی کے پیچھے چلے گئے, تو یہ جو فحاشی ہے نا یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے ہی بدتر ہے. تو انسان جب اس چیز سے پڑھتا ہے تو ہی انڈرسٹینڈس کہ یار سبحان اللہ یہ ایسا ایکٹ ہے جو کہ اینیملسٹک بیہیویئر والا ہے, وحشی ایکٹ ہے. اور آج کل کے اینتھروپولوجسٹ جو ڈفرینٹ کلچرز کو, سوسائٹیز کو پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ٹیچز اس ہاؤ ٹو ڈریس اپ. یہ معاشرہ میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا رہنا اور ڈریس کرنا ہے اپنے آپ کو. آدم علیہ السلام کو کس معاشرے نے سکھایا تھا؟ جب انہیں کپڑے اتار دیے گئے تھے جنت میں اور ان نے پھل کھا لیا تھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کپڑے اتار دیے اور وہ فوراً سے بھاگے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. تو اپنے آپ کو کور کرنا از ہیومن انیٹ نیچر, اور کپڑے اتارنا یہ ہیومن فطرت کے خلاف ہے, انسانی فطرت کے خلاف ہے. تو آج کل کپڑے اتارنے کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے, حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کے اوپر پنشمنٹ تھی. ان کے کپڑوں کا اتارنا ان پہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے اور پنشمنٹ تھی. اور ہم آج کپڑوں کے کم ہونے کو اور کپڑوں کے اتارنے کو ماڈرنزم اینڈ دس از اوپن مائنڈنس, اور یہ آج کل کے دور ہے, یہ سب کچھ چلتا ہے, یہ سمجھتے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ وی شوڈ بہیو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈریس اپ کس طرح کرنا ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنی کس طرح سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے ولا یزنون. کچھ لوگوں کی کوالٹیز بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا, میرے عباد الرحمن جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ان کی ایک کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہے ولا یزنون, وہ فورنیکیشن یا ایڈلٹری کے قریب نہیں جاتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَيَلْقَىٰ عَثَامًا, جو یہ کام کرے گا اس کے لیے عذاب ہے, سویر پنشمنٹ ہے. تو یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز سے بچیں, اس چیز سے بچیں. اور وہ کریں کیا؟ وہ لوگ نکاح کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کام کیے اس پہ اکتفا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں, بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں اور صرف اس چیز پہ اکتفا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال بنایا ہے, مطلب انسان کی بیوی. تو یہ کوالٹی ہے ان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم مجھے گارنٹی دے دو چیزوں کے بارے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور فرمایا جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان, اور جو تمہارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ, تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ تم اس سے گناہ نہیں کرو گے, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف 2 چیزیں ہیں, کر لیں بات. اب کیا 2 چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ حالانکہ ہماری اپنی چیز ہے, ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور جنت کی گارنٹی مل رہی ہے. لیکن سٹل سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں اس چیز میں. نہ زبان قابو میں ہے, غیبت, چغلی, تانے دینا, اور نہ شرمگاہ قابو میں. کتنا ایزی ہے جنت کو پا لینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بہت مشکل نہیں بنائی پانا, لیکن اس کے لیے ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا روکنا پڑتا ہے اس دنیا میں. اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو روکو اور کبھی بھی نہ فیلنگز ڈیولپ کرو. اسلام فیلنگز کو مارتا نہیں ہے کبھی بھی, یہ یاد رکھیں, بلکہ چینلائز کرتا ہے. محبت انسان کی نیچرل فیلنگ ہے, ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو محبت, جس مرضی سے کرو, اسے نکاح کرو. نکاح کرو گے تمہیں اجر ملے گا اس کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم ریلیشن شپ قائم کرتے ہو اپنی بیگم کے ساتھ تمہیں اجر ملتا ہے. صاحب کہ رسول اللہ اجر, ہم اپنے آپ کو پلیز کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اجر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم یہی کام نکاح کے بغیر کرو تمہیں گناہ ملے گا. میں نے کہا جی. تو کیا نکاح کے ساتھ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, اللہ کے راستے پہ چلے گے تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ, اسلام کتنا امیزنگ ہے. غصہ انسان کی نیچرل فیلنگ ہے, آتا ہے انسان کو. کیا کرے انسان؟ اس جگہ پہ نکالے جہاں پہ نکالنے کا حق ہے. کوئی اللہ کے دین کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو غصہ کب آیا؟ جب لوگ اللہ کی شریعت کو پامال کرتے تھے.
لیکن اپنے پہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا اپنے سیلف کے لیے. ایک بدو آیا اور اللہ کی میں نے بڑا پیارا سا ایک شال مفلر سا پہنا ہوا تھا جو کہ گفٹ ملا تھا ان کو. تو اس نے کیا کیا, وہ زور سے آ کے نا اس کو کھینچا, اور اتنے زور سے کھینچا کہ ان کو رگ برن ہو گیا, جل گئی جگہ. تو اللہ کے نبی نے جب منہ موڑ کے دیکھا تو ہی واز اسمائلنگ, غصے کو یہاں پہ قابو کیا. لیکن جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ سے سفارش کریں, تو ان کا چہرہ شدید غصے والا ہو گیا اور سرخ ہو گیا, اور کہا کہ پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے اتھارٹی والے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو پنشمنٹ دیتے تھے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کی بھی ہاتھ کاٹتا. تو غصہ انسان کو آتا ہے, لیکن اس کو چینلائز کیا کہ اللہ کی حدود جہاں پہ اعمال کی جا رہی ہے وہاں غصہ کرنا ہے. جہاں تمہارے اپنے نفس پہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس پہ صبر کرو, انشاءاللہ اللہ سے اجر کا سوال کرو. تو اس لیے اسلام نے اس فیلنگ کو بھی نا, دا فیلنگ آف لو اینڈ دا فیلنگ آف پلیزنگ یور ڈیزائرز, اس کو کہا کہ ہاں پورا کرو, لیکن جس کا تم نے نکاح کر کے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا.